اب اس اجلاس کی آخری تقریر ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عجز و انکسار پر مکرم منیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ تحریک جدید انجمن احمدیہ قادیان تقریر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ خاکسار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عز و انکسار کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سورہ حشر آیت 22۔ ترجمہ: یہ قرآن جو تم پر اتارا گیا اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشوع اور خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تعلق کلام الہی کی عظمت معلوم کرنے کے لیے غور اور فکر کریں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کوئی شخص محبت الہی اور رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے، عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے۔ سامعین، اس آیت میں یہ سر بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات تھی جس نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے میں تمام انسانیت میں سب سے زیادہ کمال حاصل کیا۔ تبھی قرآن کریم جیسا عظیم المرتبت کلام آپ کے قلب مطہر پر نازل ہوا، اور عاجزی اور انکساری اور فروتنی میں ترقی کرتے ہوئے آپ نے اپنے وجود کو اس قدر فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس قدر محو ہو گئے کہ قرب الہی میں آپ نے وہ مقام پایا جہاں فرشتوں کو بھی رسائی حاصل نہ تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ و ارفع فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز سامعین، اس تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ اور ارفع صاحب اخلاق حسنہ شخصیت پیدا کی، جس پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، وہ ہمارے آقا اور مطاع سرور کائنات سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی مدحت میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت 128۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے، پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکالیف کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ سامعین، یہ وہ صفات اور وہ انداز ہیں کہ جن کی بنا پر آپ میں خاکساری، عاجزی اور عفو اور درگزر کی صفات پیدا ہوئیں۔ یہی وہ غریبی میں فخر کا انداز ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جو آپ کے رعب اور تبکنت سے بہت مرعوب ہو کر کانپنے لگا تھا فرمایا کہ ایسے خائف نہ ہو جاؤ، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کا ٹکڑا کھایا کرتی تھی۔ یہی وہ ہمدردی اور رحم ہے جس پر آپ نے ایک مزدور کے پسینہ سے شرابور جسم کو اپنے جسم کے ساتھ چپٹا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی اور بے آرام زندگی کو اختیار کیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو غریبوں اور مسکینوں میں رکھے اور انہی میں سے اٹھائے۔ یہی وہ کردار علوی تھا جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مجھے القاب نہ دو، میرا لقب عبد ہے، اور اس طرح سے صفری دنیا کے تفاخر سے بے تعلق ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت اور انکسار کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بچپن میں اور نہ بڑی عمر میں بھوک یا پیاس کی شکایت کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب تاجر بن کر ابھرے۔ آپ کسی چیز کی خوبی کے ساتھ اگر اس میں کوئی خامی ہوتی تو اس کا بھی ذکر فرما دیتے۔ آپ کی پہلی شادی الہی منشا کے مطابق ملک عرب کی پاک دامن اور امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کے نتیجہ میں مال و دولت کے انبار حاصل ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ اسے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور تو آپ کی نیک صفت رفیقہ حیات نے بڑی عاجزی سے رضامندی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں۔ چنانچہ آپ نے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح صف بستہ غلاموں کی قطاریں بھی آپ کو شادی میں ملیں، لیکن محسن انسانیت نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کی اطاعت گزار بیوی نے اس کا اختیار بھی آپ کو دے دیا کہ آپ ان غلاموں کو آزاد کر سکتے ہیں، اور آپ نے سبھی غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سامعین، انسان کو یا تو مال و دولت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے یا حسب و نسب کا، لیکن واری واری جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اتنا مال و دولت اور زر اور غلام پانے کے بعد بھی فخر اور غرور کو اختیار نہیں کیا، بلکہ عز و انکساری کا نہایت اعلیٰ درجے کا اسوہ حسنہ اپنے ماننے والوں کے لیے قائم فرمایا۔ معزز سامعین، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اصلاح خلق کا کام کیا جانے لگا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا کہ آپ پڑھیے، تو خدا کے جلال پر نظر کرتے ہوئے آپ نے انکساری سے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھ میں پڑھنے کی قابلیت نہیں ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے اپنی کمزوری کا یہ اقرار دراصل وہ اعلیٰ درجے کا انکسار تھا جو آپ کے مزاج کا حصہ اور فطرت بن چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے انکسار کا وہ رنگ اختیار کیا جو کبھی کسی انسان نے اس سے پہلے اختیار نہ کیا تھا۔ معزز سامعین، عز و انکسار دراصل اس اعلیٰ صفت کا نام ہے کہ جس سے ظاہر ہو کہ باوجود قدرت رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو لا شے محض سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 38۔ سامعین کرام، اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ایسی دلربا ہے کہ جس کے لفظ لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو
میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٌ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٌ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْرِقُ أُلْقَةَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعَيَ الْفُقَرَاءُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا، میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے اور کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں مگر کوئی فخر نہیں۔ سامعین، کبریائی تو محض اور محض اللہ تعالیٰ کی زیبا ہے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے منصب اور مقام کا اظہار تو فرمایا مگر کس قدر عارضی اور انکساری سے کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ خدا کے لیے انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ سامعین، روزمرہ کے لین دین کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، ایک داعی اللہ کی صورت میں، ایک خاوند کے فرائض کے اعتبار سے، ایک باپ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لحاظ سے، منصف اعظم ہونے کی حیثیت سے، غرض کسی بھی پہلو سے دیکھ لیا جائے، آپ نے کبھی حلیمی و عاجزی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کبھی کبر و غرور کو پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ آپ نے اپنے صلح و آشتی کے بہترین مذہب اسلام کو جس شان و شوکت سے پیش فرمایا، وہ بے پناہ عاجزی اور انکساری کے اوصاف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، نہ کہ جبر تشدد اور حقارت اور نفرت کے جذبات کو، جیسا کہ آج کل کے کٹڑ ملا اسلام کی تصویر کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس اعلیٰ رنگ میں فرمائی کہ انہوں نے بھی اپنی زندگیوں میں تواضع اور انکساری کی بہترین نمونے پیش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کا انتہائی نقطہ یہ بیان فرمایا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ یاد رکھو کہ اپنے رب کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ خود تمہارا نفس ہے۔ اس طرح نہایت درجہ انکسار کے ساتھ اپنے صحابہ کو یہ سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے عمل بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے بھی اگر خدا کی رحمت اور فضل ڈھانپ نہ لے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی عز و انکسار کی آئینہ دار ہے۔ اس بارے میں چند روایات و واقعات عرض کرتا ہوں۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو کام کاج میں مدد فرماتے، کپڑے خود دھو لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے، اونٹ باندھ لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے، آٹا گوندھ لیتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لے آتے اور خادم کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ جب کبھی اہل خانہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوگان اور مساکین کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل کر جانے میں کوئی عار نہ سمجھتے۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبیاں تھیں جو متکبر اور سرکش لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ بلا امتیاز رنگ و نسل لوگوں کی دعوت قبول فرماتے اور گدھے کی ننگی پشت پر سوار ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ یہودی نے کھانے میں جو اور چربی پیش کی جو آپ نے بخوشی تناول فرمائی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں آپ کو مخاطب کیا، اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند، اے ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ نے فرمایا، لوگو پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گرا نہ دے۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مسجد کی طرف نکلا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں حضور کا جوتا لے کر اسے ٹھیک کرنے لگا۔ آپ نے میرے ہاتھ سے وہ جوتا واپس لے لیا اور فرمایا یہ ترجیحی سلوک ہے اور مجھے اپنے لیے ترجیحی سلوک پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں، مگر آپ نے ان میں سے جو کچھ اختیار فرمایا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے رب نے میرے سامنے یہ اختیار رکھا کہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونے سے بھر دیا جائے۔ میں نے عرض کی اس کی ضرورت نہیں، اے میرے رب میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ ایک دن کچھ کھاؤں تو اگلے دن بھوکا رہوں، اس لیے کہ جب بھوکا رہوں تو تیری جناب میں تضرع کروں اور تیرے ذکر میں مشغول رہوں، اور جب سیر ہوں تو تیرے شکر اور تیری حمد سے معمور ہوں۔ سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے گداز ریشے بھرے ہوئے تھے، اور تکیہ ایسا تھا کہ جس کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی۔ ایک بار جب آپ بیمار تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیس و کسریٰ تو ریشمی گدوں پر آرام کریں اور آپ اس حالت میں ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ آرام دہ سامان تمہیں آخرت میں میسر آ جائیں اور دنیا داروں کے لیے صرف اسی دنیا میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ پر جانے کے لیے اجازت چاہی تو اجازت دے دی اور کمال انکسار سے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ساری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ سامعین، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کمزوروں اور بوڑھوں کا بوجھا کون اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچاتا تھا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے۔ آپ اکثر نیموا آنکھوں سے دیکھتے، اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے، اور جب کبھی خاص جگہوں پر جانا ہوتا تو ان کا خیال رکھتے، ہر ملنے والے کو سلام میں پہل کرتے۔ حضرات، مکہ آپ کا پیارا وطن تھا جہاں سے آپ کو نکالا گیا، مگر خدا کی شان کہ جلا وطنی کے صرف 8 سال بعد اس شہر میں جب آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے جلو میں تھا۔ آپ چاہتے تو ایسی ظاہری شان و شوکت سے اور ہیبت سے مکہ میں داخل ہوتے کہ اہل مکہ کے دل بیٹھ جاتے، مگر خدا کا یہ متواضع بندہ کیسی شان انکسار سے شہر مکہ میں داخل ہوا۔ مفتوح قوم کے لوگ جوک در جوک فاتح شہر کو دیکھنے نکلے تو وہاں عجیب نظارہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر نہیں بلکہ ایک اونٹ پر سوار تھے، اور کسی فخر یا تکبر کا اظہار تو کیا، تواضع اور انکساری کی وجہ سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور جھکتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پالان کی لکڑی کو چھونے لگی۔ آپ اپنے مولا کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے تھے۔ آپ کی زبان اس وقت خدا کی عظمت کے گیت گا رہی تھی، فی الحقیقت اس وقت آپ کے جسم کا رواں رواں خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر! سامعین کرام، انسان کو سب سے بڑا تکبر حکومت اور طاقت کے بل بوتے پر بھی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز کو راؤنڈ ڈالتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں آج مفتوح علاقوں میں انسانیت سوز ظلم دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مگر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عجیب شان ہے کہ سب سے زیادہ انکسار اس موقع پر دکھایا جب زندگی کی سب سے بڑی فتح اپنے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ پر حاصل ہوئی، اور آپ نے اس دن عام معافی کا اعلان فرمایا اور سب کو امن عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے روز حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو آپ کی ہمشیرہ لگتی تھی، کہ ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دیں۔ انہوں نے بتلایا کہ گھر میں صرف سوکھی روٹی اور سرکہ ہے، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا اور فرمایا کہ سرکہ کیا عمدہ سالن ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بسر عزیز اپنے خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 11 مارچ 2005 میں فرماتے ہیں
یہ تھا عظیم فاتح، دونوں جہان کا شہنشاہ، مگر بیک وقت متواضع اور منکسر المزاج انسان۔ یہ تو آپ کی فتح کا موقع تھا، آپ کا تو دستور تھا کہ ہر سفر میں ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر پڑھتے، جس میں یہ پیغام ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب بلندیاں اسی کو زیبا ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا ذوالجلال کی نظر میں کبر سخت مکروہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تمام زندگی اپنے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی پر محیط ہے۔ آپ کو الہام ہوا، تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ الہام 18 مارچ 1907۔ اسی طرح آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ سامعین، کبر و غرور کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کیا جائے اور اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ حلیمی اور انکساری سے اپنے عیبوں کو اپنی طرف منسوب کیا جائے اور اپنی اچھائیوں کو خدا تعالیٰ کی دین سمجھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو انکسار سے حد درجہ پر تھی، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہر ایک کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی غصہ سے یا سختی سے پیش آتا تو آپ اس سے نہایت حلیمی اور انکساری سے پیش آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورہ حج آیت 35۔ ترجمہ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مولا کے حضور تضرع اور عجز و انکسار و نیاز کا کچھ اندازہ آپ کی اس عاجزانہ مناجات سے بھی ہوتا ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کی شام میں کی۔ آپ خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ، تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہری امور سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر مخفی نہیں، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، تیری مدد اور تیری پناہ کا طالب، سہما اور ڈرا ہوا، اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں۔ میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرانا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا، اور وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کر رہا ہے اور سب سے بہتر کرم کرنے والا ہے۔ آخر پر خاکسار ایک اقتباس سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بسم عزیز کا پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا، کوئی عمارت نہ بنائی، کوئی بارگاہ تیار نہ ہوئی، کوئی سامان شاہانہ عیش و عشرت کا تجویز نہ کیا، کوئی ذاتی نفع نہ اٹھایا، بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا۔ برائن احمدیہ حصہ دوم صفحہ 116-117۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ بسم عزیز فرماتے ہیں عباد الرحمن میں سے سب سے بڑے عبد الرحمن وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی قوت قدسی نے عباد الرحمن پیدا کیے، تکبر سے رہنے والوں کو اس کے راستے دکھائے، ان کے ذہنوں سے غلام اور آقا اور امیر و غریب کی تخصیص ختم کر دی۔ یہ سب انقلاب کس طرح آیا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی دلوں میں کس طرح پیدا ہوئی؟ کیا صرف
پیغام پہنچانے سے، تعلیم دینے سے نہیں، اس کے ساتھ خود بھی ابدیت کے اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے، خود بھی یہ عاجزی اور انکساری کے نمونے دکھا کر اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اعلیٰ معیار بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری کے نمونے آپ نے اپنے عمل سے دکھائے کہ یہ میری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئیں گے۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیہ الصلاۃ علیہ السلام۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنے اندر عز و انکسار پیدا کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ